ناظرین، انسان کا مقصد ہی انسانیت کی خدمت ہے، اور اگر آپ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر ہی فنا ہو جائیں گے تو آپ کا نام کسی کو یاد رہے گا اور نہ ہی آپ کا کام کسی کو یاد رہے گا۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایسی بے شمار شخصیات گزری ہیں جنہوں نے محض انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی ذات کی نفی کر دیا۔ ان میں سے ایک نام ڈاکٹر رتھواؤ کا بھی ہے، جو تھی تو جرمنی کی شہری لیکن پاکستان کی مدر ٹریسا بن کر تاریخ کے پنوں میں امر ہو گئیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کی مدر ٹریسا ڈاکٹر رتھواؤ کی زندگی سے متعلق بات چیت ہوگی اور بتائیں گے کہ کیسے اس مسیحا نے پاکستان میں کوڑھ کے مرض کو ختم کیا۔ دوستو، ڈاکٹر مارتھا رتھواؤ صرف وطن عزیز پاکستان کی خواتین کے لیے ہی نہیں ایک روشن مثال بلکہ پوری دنیا میں عورتوں کے لیے منارہ نور ہیں۔ ڈاکٹر رتھواؤ 9 ستمبر 1929 کو پیدا تو جرمنی میں ہوئی، لیکن ان کا دل پاکستان میں دھڑکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 57 سال پاکستان میں انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیے اور مرتے دم تک یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، اس عظیم اور باہمت خاتون نے اپنی آنکھوں سے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھی اور آسمان سے گرتے گولوں میں اپنے اکلوتے بھائی کو مرتے دیکھا۔ تمام تر جنگی مشکلات برداشت کرتے ہوئے جنگ کے دوران ہی ڈاکٹر رتھ اپنے والدین اور 5 بہنوں سمیت مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی منتقل ہو گئیں، جہاں انہوں نے شعبہ طب میں تعلیم مکمل کی اور اسی دوران ڈاٹرز آف ہارٹ آف میری نامی تنظیم سے وابستہ ہو گئیں۔ جرمنی میں جنگ کی تباہ کاریاں دیکھتے ہوئے ڈاکٹر رتھ نے شادی نہیں کی، وہیں جنگ سے متاثر لوگوں کی مدد کرنے لگیں۔ اس کے بعد ڈاٹرز آف ہارٹ آف میری تنظیم نے انہیں اسائنمنٹ پر بھارت بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں انہیں مدر ٹریسا سے ملاقات کرنا تھی، تاہم بھارت کی جانب سے ویزے کی اجراء میں سختی کی وجہ سے بھارت نہ جا سکیں۔ دوستو، ویزے میں سقم کے باعث رتھواؤ کو کراچی ٹھہرنا پڑا، یہاں سے بھارت کا ویزے کے لیے اپلائی کیا۔ اس زمانے میں جرمنی کے سماجی تنظیم ڈاٹرز آف ہارٹ آف میری کراچی میں میکلوڈ روڈ آئی چندی گڑھ پر سٹی اسٹیشن کے قریب جھونپڑی میں 1955 سے چھوٹی سی ڈسپنسری میں کام کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر رتھ کو ایک مرتبہ ڈسپنسری کا دورہ کرایا گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان سے نہ رہا گیا، کیونکہ ڈسپنسری میں کوڑھ کے مریضوں کا علاج صرف پٹیاں کر کے کیا جا رہا تھا۔ تنظیم کی جانب سے اجازت ملنے پر ڈاکٹر رتھ نے اپنا خاندان، گھر اور ملک الغرض سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی ساری زندگی پاکستان میں انسانیت کی خدمت اور کوڑھ کے مرض کے خاتمے کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، 1963 میں ڈاکٹر رتھواؤ نے پاکستان میں پہلی مرتبہ کراچی کے علاقے برنس روڈ پر لیپروسی سینٹر جزام سینٹر کی بنیاد رکھی اور فیصلہ کیا کہ میکلوڈ روڈ پر جھونپڑ پٹی میں موجود کوڑھ کے مریضوں کا اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ اس زمانے میں کوڑھ کے مریضوں کے پاس جانے کی خطرناک سمجھا جاتا تھا، اس لیے مریضوں کی منتقلی کا کام رات کی تاریکی میں کیا جاتا۔ چند ہی روز میں علاقہ مکینوں کو اسپتال کا معلوم ہوا تو انہوں نے اسپتال کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس دائر کرا دیا۔ اس زمانے میں بالآخر خاندان کی با اثر شخصیت ڈاکٹر زرینہ فضل بائی نے ڈاکٹر رتھ کا ساتھ دیا اور کیس لڑنے میں بھرپور تعاون کیا۔ انہوں نے عدالت کو مطمئن کیا اور فیصلہ حق میں آنے کے بعد لیپروسی سینٹر نے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا۔ ڈاکٹر رتھ نے مشاہدہ کیا کہ کراچی کے لیپروسی سینٹر میں ملک بھر سے مریض آنے لگے، جس کے بعد انہوں نے 1965 میں مقامی لوگوں کو تربیت دینا شروع کی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے پیرامیڈکس کو کوڑھ کے علاج کی تربیت دی۔ ڈاکٹر رتھ نے خود باہر نکل کر کوڑھ کے مرض سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے کراچی کی سڑکوں پر ریلیاں نکالیں، گرم ترین صحراؤں، تھر گئی دشوار گزار پہاڑی علاقوں کا دورہ کیا اور سرحدی علاقوں میں موجود کوڑھ کے مریضوں کا علاج بھی کیا۔ ناظرین، ملک میں کوڑھ کے مرض کے خاتمے اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر حکومت پاکستان نے انہیں 1969 میں ستارہ قائد اعظم کے ایوارڈ سے نوازا اور اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان نے میڈل وصول کیا۔ ڈاکٹر رتھ نے 1975 میں خیبر پختونخوا، 1976 میں بلوچستان، 1984 میں گلگت بلتستان لیپروسی سینٹر کھولے۔ 1988 میں عالمی ادارہ صحت نے کوڑھ کے مریضوں کے لیے ملٹی ڈرگ تھراپی متعارف کروائی، جو اس مرض پر قابو پانے کے لیے
سودمند ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر رتھ کی خدمات کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان اس ملک کی فہرست میں شامل ہے جہاں کوڑ کے مرض کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر رتھ ہی کی خدمت کی بدولت پاکستان کو ایشیا میں سب سے پہلے اس مرض پر قابو پانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ دوستم، میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر کے میڈیا مینیجر نثار ملک کے مطابق ڈاکٹر رتھ ہمیشہ کہتے تھے کہ جرمنی تو ملک ہے جہاں میں پیدا ہوئی، لیکن پاکستان میرے دل کا ملک ہے، اور اگر میں مر جاؤں تو مجھے یہیں دفن کیا جائے۔ ناظرین، جذام کے مریضوں کے لیے کام کرنے والی پاکستانی مدر ٹریسا ڈاکٹر رتھ فاؤ شدید علالت کے باعث کراچی کے ایک نجی اسپتال میں 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ کے آخری رسومات 19 اگست کو سینٹ پیٹرکس چرچ صدر میں ادا کی گئیں، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹر رتھ فاؤ کی آخری آرامگاہ اب پاکستان کی پہلی سمارٹ قبر بن گئی ہے۔ سمارٹ اس لیے کہ یہ پہلی ایسی قبر ہے جس پر QR کوڈ کی سہولت موجود ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو ڈاکٹر رتھ فاؤ کی زندگی اور ان کی خدمات یا دیگر معلومات جاننے کا خواہش مند ہے تو وہ اپنے موبائل فون کے ذریعے قبر پر بنائے QR کوڈ کو لمحوں میں اسکین کر کے یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔